بر وقت ڈیسیژنز لینے. مسائل کیا ہیں؟ گندم خبریں آ رہی ہیں، اللہ کرے یہ غلط ہوں، کہ اس میں پھر کوئی بحرانی کیفیت سے ہم دو چار ہونے جا رہے ہیں، اور اگر ہم دو چار ہونے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں بر وقت ڈیسیژنز لینے. مسائل کیا ہیں اور وہ مسائل بر وقت حل کیسے ہو سکتے ہیں، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک زرعی ملک ہر سال اس بحران سے کیوں دو چار ہوتا ہے. ہماری فوڈ باسکٹ میں تو ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے، اور نہ صرف خود کفیل ہونا چاہیے بلکہ ہمیں باہر بھی لوگوں کو دینی چاہیے. اتنا خوبصورت زرعی ملک ہمارا، پوٹینشیل ایگریکلچر ہے، لیکن ہم ایگریکلچر کو نظر انداز کرتے ہیں. یہ میں اکثر بات کرتا ہوں. شہزادہ محمد گشتاسب خان صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو شکست دے کر قومی اسمبلی میں پہنچے. سر آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. خالد محمود کھوکھر صاحب، آپ صدر ہیں پاکستان کسان اتحاد کے. خالد محمود کھوکھر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. عظمت صاحب سابق وزیر ہیں. لیکن آٹے پہ جب بات آتی ہے، روٹی پہ بات آتی ہے، دیکھیں نا، اگر پچھلے سال ڈی ریگولائز کر دیا پچھلے سال، تو پھر کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ ریگولائز کب کیا؟ ہم نے تو نقصان برداشت کر لیا، لیکن اگست میں آ کے اگر ریٹ بڑھنے لگا، ڈی ریگولائز سے برادر ڈی ریگولائز ان لیگل کام کیا گیا. ایک نوٹیفکیشن پنجاب حکومت کی طرف سے کیا گیا کہ مختلف اضلاع کے ریٹ فکس کر دیا، 2600 2600 کی 2650. کاشتکار کے خلاف میں پرچے ہوئے. اگر کاشتکار کی کہیں 2800 میں بکی ہے تو کاشتکار کے اوپر پرچے درج ہوئے. ٹھیک ہے، کیا ہم پاکستان میں فوڈ سیکورٹی کے ضامن نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے. میں خالد صاحب واپس آپ کی طرف آؤں گا. شہزادہ صاحب، یہ جو دکھڑا رو رہے ہیں خالد کھوکھر صاحب، صدر ہیں پاکستان کسان اتحاد کے، یہ ایشوز ہمیں پارلیمان میں کبھی سننے کو نہیں ملے. آپ کی جماعت دن میں 5 دفعہ مؤذن اذان دیتا ہے، 5 دفعہ آپ کی جماعت پریس کانفرنس کرتی ہے، اور 10 دفعہ حکومت اس کا جواب دیتی ہے. لیکن جو ہمارے حقیقی مسائل ہیں سر، وہ پریس ٹاکس میں، پارلیمان کی گفتگو میں کہیں بھی نہیں ہے سر. یہ المیہ نہیں ہے کہ ایک زرعی ملک ہے، ہر سال بحران سے دو چار ہے، زرعی ملک ہے، کسانوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، پالیسیاں کہیں اور بن جاتی ہیں. یعنی یہ پارٹی لائن سے بالا تر ہو کے سر کہ زرعی ملک زراعت کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اصل میں جی ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو پارٹی لائن پہ سوچنے لگ پڑے ہیں. ہم اپنے ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں اس پہ ہم توجہ اگر دیتے ہیں وہ بھی پارٹی پالیسی کے نیچے دیتے ہیں. حقائق ہم بیان نہیں کرتے. جو نون لیگ کے ہوں گے اس وقت گورنمنٹ میں یا پیپلز پارٹی کے ہوں گے تو وہ اگر ایک چیز سے اتفاق نہ بھی کر رہے ہوں تو وہ پھر بھی اس کی حمایت پارٹی لائن پہ چلیں گے. اور ہم اگر کچھ ٹھیک بھی ہو رہا تو اپوزیشن کا یہ تصور لیا جاتا ہے کہ اپوزیشن اسے بھی رد کر گئی. ہم نے ایز سٹیزن آف دس کنٹری اپنے آپ کو کبھی بھی اس پہ ہم نے اپنی رائے نہیں دی، کیونکہ یہ مسئلہ تو ہم سب کا مسئلہ. کوئی آپ کو تو ماشاءاللہ کافی پارلیمانی تجربہ ہے، جی آپ سینئر پولیٹیشین ہیں. کوئی پارلیمان ایسی آئی جس کو دیکھ کے آپ کو لگا کہ ہاں یہ پارلیمان زراعت کے حوالے سے بڑی حساس تھی؟ اچھے خاصے جھٹکے اراکین پارلیمان ہوتے ہیں، جھٹکے مینس کے دیہی بیک گراؤنڈ کے، لیکن ایریا آف انٹرسٹ یعنی دلچسپی کے میدان میں کوئی آئی ٹی لکھ رہا ہے، کوئی اسپیس سائنس لکھ رہا ہے. اچھا، تعلیم درس نظامی ہے ایک صاحب کی، اور جو میدان ہے ایریا آف انٹرسٹ وہ اسپیس سائنس لکھا ہوا ہے. بھائی آپ علم و فقہ لکھ لو. اگر کوئی دیہی بیک گراؤنڈ کا ہے تو وہ زراعت لکھ لے. بھائی زراعت سے شرمندگی کیوں ہوتی ہے؟ آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. ہم بھی چھوٹے موٹے کاشتکار ہیں، زمیندار ہیں، اور ہم تو اسے فخر کی بات سمجھتے ہیں کہ جس طرح کھوکھر صاحب نے کہا کہ زمین کا سینہ چیر کے لوگوں کے لیے روزی نکالتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جی ساری جو فساد کا جڑ ہے وہ گورننس کا مسئلہ ہے، کنسلٹیشن کا فقدان. گورننس کا یا بیوروکریسی کا؟ میں اس میں سب آتے ہیں. یہ فقدان ہے. آپ دیکھیں کہ یہ مینیجبل رہا نہیں یہ ملک. اب پنجاب ہے، اتنا بڑا صوبہ ہے، جس طرح انہوں نے تذکرہ کیا کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے پالیسی دی یا کچھ دیا جو کسان کے حق میں نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں نا، پنجاب کا صوبہ پارٹیشن ہوئی تو ہمارے 4 صوبے تھے، اور ان 4 صوبوں میں اب جو آبادی ہے وہ مینی فولڈ بڑھ گئی ہے. اب پنجاب کی جو آبادی ہے 196 ممالک سے زیادہ ہے، اور مرکز وہی ہے، گورنمنٹ کا طریقہ کار وہی ہے، بیوروکریسی جو ہے اس کی. تو پنجاب میں اگر 5-7 صوبے اور بن جائیں تو پھر زراعت پہ فوکس ہو جائے. میں عرض کرتا ہوں نا، تو اسی طرح آپ بلوچستان کی طرف دیکھیں،
وہاں کا 130 ممالک سے بڑا صوبہ ہے. ہمارا کے پی کے سندھ یہ آبادی بڑھ گئی ہے, مینیجبل نہیں رہا. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوں گے. یہ نہیں ہوں گے اگر جس طرح کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں جتنے چھوٹے یونٹس ہوں گے اس میں اتنی اچھی مینجمنٹ ہوگی. وہاں پہ مسائل سنے جائیں گے, لوگوں کا فوکس ہوگا ان پہ, لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشن ہوگی. اتنے بڑے طوفان میں, اتنے بڑے ملک میں جس کی بیوروکریسی ایک پورا جائنٹ سائز ہے, جس کا ایک سمندر کی مانند ہے, اور وہاں پہ لوگوں کو ڈلیور اس طرح سے نہیں ہوتا. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک صوبوں کی کوئی کمیشن بنے, اس پہ سٹڈی کریں, صوبے زیادہ بنے, صوبے زیادہ کریں, یہ مسئلوں پہ اور focus پھر کریں. آپ دیکھیں نا کہ پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کی اور ڈیولوشن کی, یہ جو آئینی ترمیم کی تھی, لیکن اب صوبے کو تو اختیار مل گیا نا, اس سے آگے لوگوں کو تو اختیار نہیں ملا. ٹھیک, جب تک لوگوں کا اختیار نہیں ہوتا کوئی پالیسی ٹھیک بن نہیں مزید صوبوں کی بجائے پھر لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے. دیکھیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہونی چاہیے. یہ بھی ایک وہ ٹھیک ہے, یہ جو آرٹیکل 140 کے نیچے دے آر باؤنڈ ٹو ہیو دا لوکل گورنمنٹ, اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہمارے قبائلی علاقے بھی متاثر ہوئے ہیں, ان کے لیے ٹھیک پالیسی نہیں بنائے گی, ہمارے ڈسٹرکٹس متاثر ہو رہے ہیں, اور ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. ملک عظمت صاحب, زراعت پہ فوکس کیوں نہیں ہوا, زراعت کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا, یہ سوال نہیں پوچھ رہا. زراعت پہ فوکس ہی کبھی نہیں ہوا. کبھی ہم نے نہیں سنا کہ پارلیمان کے اندر, پارلیمان کے باہر, پریس ٹاک میں, پریس کانفرنس میں, ٹاک شوز میں کبھی سیاست دانوں نے فوکس کیا ہو کہ یہ ہمارا زرعی مسئلہ. عجیب و غریب مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے. زرعی ملک ہے اور زراعت اگنور ہو رہی ہے. آصف صاحب, آپ جس طرح فرما رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو زرعی ملک پیش کرتے ہیں پوری دنیا میں کہ ہم زرعی ملک ہے, لیکن زراعت پر بالکل فوکس نہیں ہے. نہ کسان کی مدد کی جاتی ہے, نہ زراعت کو اپنی ایک جو اس ملک کا سب سے بڑا انکم ہے وہ سمجھا جاتا ہے, نہ اس کی طرف دیکھا جاتا ہے. یہ ہمارا ملک جو ہے یہ پولیٹیسائز ہو چکا ہے, یہ امنی اور بدامنی کے چکر میں رہتا ہے ساری عمر, اور یہ سیاسی جو گڑبڑ ہے اس کا شکار رہتا ہے. جو اصل ان کے اثاثے ہے, جو عوام کے لیے جس کو حکومتوں نے ڈیلیور کرنا ہے, وہ سب سے پہلے زراعت سیکٹر ہے. کہ آپ جب آپ کے گھر میں روٹی کھانا موجود ہو, پورا ہو, تو باقی کام سیکنڈ پریورٹی پہ چلے جاتے ہیں, تھرڈ پریورٹی پہ چلے جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی کہ ہم سارا دن سیاست کھیلتے ہیں, جس سے عوام کو کوئی مفاد نہیں ہے, وہ نہیں کرتے جس سے عوام کو مفاد ہے. مثلا اب شہزادہ صاحب نے بات کی, میرے بڑے ہیں, میرے سینئر ہیں, اچھی بات کی, ٹھیک ہے. اگر سب سے پہلے تو پنجاب کو 3 صوبوں میں تقسیم کرنا چاہیے. یہ ایڈمنسٹریٹیولی بہت بڑا صوبہ ہے, اس کو نہیں سنبھالا جا رہا. میرے پختونخوا کو بھی 2-3 حصوں میں تقسیم کر لے. یہ صوبے جتنے زیادہ بنیں گے ایڈمنسٹریٹیولی یہ ہینڈل ہوں گے. نمبر 1. آپ اپنے نمبر 2 پہ میں آتا ہوں. آپ اپنے سندھ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سندھ کو بھی تقسیم کریں, سندھ کو بھی کریں. بلوچستان دیکھو ایڈمنسٹریٹیولی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے, وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی صوبہ کنٹرول نہیں ہو رہا, معاشی طور پر کنٹرول نہیں ہو رہا, ایجوکیشن کے وائز, ملک صاحب ہیلتھ وائز کنٹرول نہیں ہو رہا. اگر مجھے جو آپ سے سوال پوچھنا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ہمارے اراکین پارلیمان ہے, یہ عوام کے حقیقی نمائندے ہی نہیں ہے شاید. یہ جو حقیقی نمائندگی کا پیٹرن بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی کسانوں میں سے اتنے نمائندے آئیں گے. خالد کھوکھر صاحب اگر کسان کے صدر ہیں تو وہ پارلیمان میں آئیں گے. مزدوروں کے جو نمائندے ہیں, مزدوروں کا الیکشن الگ ہوگا. جس کی زمین اس حد سے زیادہ وہ اپنا الیکشن الگ کر لیں. جس کی انڈسٹری ہے وہ اپنے جیسے 8-10 بیٹھے زرعی ملک کے لوگ بیٹھے ہو, اپنے کسانوں کے نمائندے بیٹھے ہوں, پھر وہ آپ کو ایسی پالیسیاں نہیں بنانے دیں. دیکھیں یہ سینٹ میں تو ایک پروویژن ہے نا جی, تو یہ پہلے میرا خیال ہے قومی اسمبلی میں بھی کسی حد تک تو جمہوری ٹچ کے لیے رکھی ہوئی ہے, مطلب ہے قومی اسمبلی کی بات. اس میں یہ ٹیکنیکل وہ جو ٹیکنوکریٹس والا وہ ہے شک, وہ ہے مطلب ٹیکنوکریٹس بھی آتے ہیں وہاں. ٹیکنوکریٹ بھی آپ ٹائی والے لیتے ہیں نا, بس وہ کسان تو پارلیمان میں نہیں ہے نا سر. اب اس طرح سے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کی
جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن جمہوریت اپنی ملک کی انوائرمنٹ کے مطابق ہونی چاہیے. جس طرح آپ دیکھیں ویسٹ منسٹر ٹائپ ڈیموکریسی ہے لندن میں، اور سب سے پرانی ہے. فرانس کی اس سے ذرا الگ ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز کی اس طرح متناسب نمائندگی ہے. ہم نے متنجن بنایا ہوا ہے ساریوں کا تھوڑا تھوڑا. اسے تو ہم کہہ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. خالد کھوکر صاحب، یہ سوال میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ پاکستان یا آپ کیا نمائندگی کے اس پیٹرن سے مطمئن ہیں، یا جو میں نے بطور طالب علم میں ایک رائے دی تھی کہ جی کسی بھی بات میں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. شہزادہ صاحب، آپ سے ایک سوال ہے میرا، اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ نے کچھ کہنا ہے. جی نہیں کہے آپ. اچھا، یہ جو وفاق صوبہ، یہ جو بات ہو رہی تھی، اسلام آباد کے اندر بھی زراعت کا ایک ادارہ ہے جی، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس کو دھوکہ دینے کے لیے بنا ہوا ہے. NARC، مشرف صاحب کے گھر کے تھوڑا آگے NARC نام کا ایک ادارہ ہے، اندر اسلام آباد کے اندر میلوں تک پھیلا ہوا ہے، میں گزروں اور اسلام آباد کے اندر وہ کینوں کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں جو ساحلی کینوں کے لیے نہیں ہے. اسلام آباد کے اندر ایک کونے میں ایک چھوٹی سی جناب انہوں نے بطخیں رکھی ہوئی ہیں جی، اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. اسلام آباد کے اندر جی 4-5 گھوڑوں کے بچے رکھے ہوئے ہیں. بیوروکریسی جناب اندر مزے میں ہے جناب، گھر ان کے بنے ہوئے ہیں، لے رہے گاڑی چلا رہے یہ جو اربوں روپے کی پراپرٹی ہے. اور یہ جو سفید ہاتھی آپ نے NARC کے اندر رکھے ہوئے ہیں، آپ کی حکومت میں بھی تھے، اب بھی ہیں، یہ کون سی زراعت کی خدمت ہو رہی ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے. پھر یہ کہ آپ نے زرعی یونیورسٹیاں بنائی، وہاں پہ آپ نے LLB شروع کرا دی، وہاں پہ آپ نے جرنلزم شروع کرا دی، وہاں پہ آپ نے کمپیوٹر سائنس پڑھانا شروع کر دیا. تو ریسرچ کہاں سے آئے گی جو کھوکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیسے ہی نہیں آتے؟ تو یہ NARC کے بارے میں تو آپ سیاستدان سوچ لیں، آپ کی پارلیمان سے چند قدموں کے فاصلوں پہ خپل کی جنت آپ نے بنائی ہوئی. اس پہ سوال اٹھانا چاہیے. آپ ٹھیک ہے، سوال ہی تو میں اٹھا رہا ہوں، آپ اسے ہاؤس میں بھی لانا چاہیے، انشاءاللہ لائیں گے. اب میں تو بڑا آپ کے یہ پروگرام بڑا پروڈکٹیو پروگرام رہا ہے. ہم نے کھوکر صاحب سے بڑا کچھ سمجھے اس پہ، یہ تو ایکسپرٹ ہے اپنے شعبے کے. انہوں نے تذکرہ کیا ریسرچ اسٹیشن جو ملتان میں یہ کہہ رہے ہیں کپاس کے بارے میں. اس طرح ایک ٹی ریسرچ سینٹر ہے مانسرہ میں جو میری علاقے میں ہے، سینکڑوں چائے کا، وہ سینکڑوں ایکڑ زمین دی گئی. وہاں بھی وہی حالت ہے جو آپ نے ذکر کیا جو NARC کی ہے. اس کا حال ہے. مطلب ہے پلانٹ کیے ہیں ٹریز سارا کچھ، لیکن وہ ایکسٹینڈ نہیں کی کچھ بھی. وہ صرف وہیں تک محدود ہے جہاں تک وہ چائے کا باغ بنائے ہوئے ہے، اور وہ اتنے تھوڑے سے ایریے پہ چائے کا باغ پاکستان کو فیڈ تو نہیں کر سکتا. چائے کامیاب ہے، ہمارے لو ہل ایریا ہیں. اور پھر یہ کھوکر صاحب کہتے ہیں کہ جو پالیسیز کی بات کرتے ہیں یہ زیادہ دیز آر ریلیٹڈ ود دا پنجاب، کہ وہاں کپاس ہوتی ہے، وہاں پہ گندم بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے ایریاز جو ہیں ان کی الگ وہ ہے ٹیرن ہے. اب ہمارے زیادہ فارسٹ اور ہلی ایریاز ہیں، اور میں آپ کے نیچے والے بڑے زرخیز علاقے، یہ ہری پور سائڈ پہ اس پہ اب مانسرہ ہے، کوہستان ہے، بٹاگرام ہے، اور یہ شانگلہ ہے. پھر مالاکنڈ کا ایریا جو ہے دے آر موسٹلی ہلی ایریاز. وہاں پہ آزاد کشمیر میں ایک شروع کیا گیا تھا پروگرام، میرا خیال ہے اب ہے کہ نہیں ہے، میں اس وقت پلاننگ منسٹر تھا صوبے کا، تو میں گیا تھا، میں نے اس پہ میٹنگز کی. وہ ہل فارمنگ کا کانسیپٹ تھا. میں سمجھتا ہوں ہر ریجن کے لیے اس کی انوائرمنٹ کے مطابق پالیسی بننی چاہیے. پنجاب ایک زرخیز علاقہ ہے اور اس کے اپنے قسم کے مسائل ہیں، جس سے بے تاشر گندم ہوتی ہے تو پھر صحیح قیمت نہیں ملتی. اچھا آپ تو سینئر پولیٹیشین ہیں، یہ پنجاب کو اللہ تعالیٰ ہر سارا صوبہ اسی سے خفا رہتا ہے، سب اسی کو کہتے ہیں کھا گیا پانی. اب وہ کھوکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے سے زیادہ کا پانی سندھ کو دیا، اور اب ہم اگر اپنے حصے کے پانی سے ایک نہر بنا رہے ہیں تو کیا مسئلہ. لیکن جو تاثر بنا دیا گیا، ابھی ملک صاحب سے بھی پوچھیں گے، ان کی حکومت ہے صوبہ سندھ میں، کہ جی وہ ہمارے حصے کا پانی، یہ آپ نہ سندھ کے ہیں نہ پنجاب کے ہیں، جی ذرا نیوٹرل اوپینین ہوگا نا آپ کا، کہ پنجاب کو بلا وجہ نہیں اس سے شکوے گلے ہوتے. دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں یہ مس ٹرسٹ کی ساری بات ہے. ہم نے جھوٹ اتنے بولے ہیں کہ ہم پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا. لیڈرشپ نے اتنا جھوٹ ہو بولا ہے. اب جو حقیقت ہے اسے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید
یہ خود ہی کروا رہے ہوں، شاید یہ خود ہی وہ کر رہے ہوں. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، مطلب مسٹرسٹ ہے. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، زرعی علاقہ ہے، پاکستان کو فیڈ کرتا ہے، لیکن اگر پالیسیز ایسی رہیں جس طرح کے کھوکر صاحب انہیں کنڈیم کر رہی ہیں، ایسی رہی تو کسان ڈسکریج ہوگا. کسان کو اگر آمدنی نہیں ہوگی، اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو زرعی ایریاز جو ہیں کنورٹ ہو رہے ہیں انٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ہماری پلاننگ کا اس میں بھی فقدان ہے. ڈو وی نیڈ سو مچ آن دس سائٹ؟ ہمیں غلہ چاہیے یا ہمیں کانکریٹ کے جنگلات چاہیے، کانکریٹ کے پہاڑ چاہیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کوئی بیلنسڈ اور سمجھ سے بالا تر باتیں تو وہ بیلنسڈ. آپ سیاستدان زراعت پہ بیٹھ کیوں نہیں جاتے ایک دم؟ یار جی سلوشن یہی ہے، سلوشن یہی ہے، جب تک یہ خدا سب کو ویژن دے اور خدا سب کو سمجھ دے، حقائق کو تسلیم کہیں کریں. ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ جو ہمارے اراکین پارلیمان ہیں اللہ ماشاء اللہ ود فیو ایکسیپشنز، اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہوا ہے کہ انہیں یہ مسائل تنگ ہی نہیں کرتے کہ گندم جو ہے اس کی فصل اچھی ہو نہ ہو، یا سستی ہو مہنگی ہو. چونکہ آپ جو اشرافیہ پارلیمان کے اندر بیٹھی ہے اس کی دنیا ہی الگ ہے، اس کے مسائل ہی الگ ہیں، وہ ان مسائل کو سمجھتی ہی نہیں ہے جو خلق خدا جس کو بھگتتی ہے. یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں 100% اتفاق کرتا ہوں. میں نے ہاؤس میں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا ہے کہ ہمارے جتنے سرکاری دفاتر ہیں وہ لوگوں کو غریب کرنے کی مشینیں ہیں، لوگوں کو امیر کرنے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے لوگوں کے کی لیے توہین نہیں ہے، کرنے کی. لوگوں کی توہین کرنے کی. وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے. جو بھی دفتر میں بیٹھا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، یہ ملک اس کا ہے. ہم لوگ جو ہیں، جو عام لوگ، جو ہمارے بھائی جو گلی محلوں میں رہتے ہیں، ان کا تو کوئی کنسرن نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ڈیولوشن وہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ گلی محلے کے لوگوں کے آپ جیسے عوامی نمائندوں کو کیا سمجھتا ہے، کتنی ایک عزت دیتا ہے؟ وہ اپنا غلام سمجھتا ہے. عوامی نمائندوں کو بھی عوامی نمائندوں کو سر کہہ دیتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں. سر کے وہ ہماری ایک مثال ہے نا، یہ کہ گائے کو کسا لختی آخیت ہے اس کا آچر نہ چھوڑ دیتا. کہ گائے کو ڈاسر کہہ دیا تو اس نے گھاس کھانا چھوڑ دیا. تو ہمیں کہہ دیتے ہیں سر، یس سر، نو سر، مانتے نہیں ہیں. تو ہماری ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے انہیں، کیونکہ پالیسیز وہ بناتے ہیں، کام وہ کرتے ہیں. اراکین پارلیمان پھر اپنی تنخواہیں بڑھاتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں. ہمیں اپنا کام. یہ تو آپ نے تنخواہوں کی بات کی، آپ اسی طرح پارلیمنٹ کے ممبرز بھی انسان ہیں جی، سارے امیر نہیں ہیں. جس اشرفیہ کا آپ نے تذکرہ کیا انہیں تو تنخواہ ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسے بھی ہیں جو جنرلی الیکٹ ہو کے آئے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو جنونلی الیکٹ ہو کے آئے، تھوڑے الیکٹ ہو کے آئے، جو پیسے کے زور پہ نہیں آئے، غریب لوگ تھے وہ بھی آئے پارلیمنٹ میں. تو اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. ملک عظمت صاحب، یہ جو سندھ کا اور پنجاب کا یہ جو پانی کا ہے، اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ مسٹرسٹ ہے یا حقیقت میں کوئی ایشو ہے، یا یہ ایشو بنایا جاتا ہے؟ ایشو ہے سندھ کا. جو اگر یہ پانی نہیں جاتا پنجاب سے تو سندھ کی زمین کا حکم فرما دیتے ہیں. وزیر اعظم کے حکم پہ کتنے % عمل ہوتا ہے؟ 32 یعنی فیل نمبر بھی فیل میں آئے. یس، فیل میں مینیجبل نہیں ہے جی. یہ جو بات ہے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ تو بڑے ہائی فورمز پہ بھی اب ڈسکس ہو رہا ہے، اور یہ آپ کے پروگرامز میں ڈسکس ہونا چاہیے، کیونکہ دس از دا مین ایشو. میں تو دیکھیں، آپ تو کہہ رہے ہیں یہ مینیجبل نہیں ہے، کہ آپ تو بڑی بات کریں. میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ پاکستان اگر ایک زرعی ملک ہے تو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں کوئی زرعی اخبار چھپ رہا ہے، کوئی زرعی پیج ہے، کوئی ٹاک شو ہے جو زراعت کے اوپر ہو رہا ہو. یعنی 6 بجے ہم بیٹھ جاتے ہیں 1+2 یا 1+3 لے کے، اور اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا، اور ٹرزن آ رہا ہے اور ٹرزن جا رہا ہے. کوئی تعلیم، کوئی صحت، کوئی انصاف، کوئی زراعت، کوئی خوراک، کوئی روزگار، کوئی بچوں کا. اچھا، یہ راکٹ سائنس بھی نہیں ہے، مطلب ون کین ڈیلیور. میں خود 5 دفعہ وزیر رہا ہوں. میں جس محکمے کا
کوئی وزیر ہوتا ہے if he is vigilant, اس کے دل میں یہ درد ہے کہ وہ محکمے کو ٹھیک چلائے. ہم اس میں بھی سیاست کرتے ہیں نا, we want to get popular. آپ سیاست ہی کریں گے کیونکہ آپ کو کیا پتا کہ سال کے بعد آپ ہیں یا نہیں. ہم نے تو ایسے ہی وقت گزارا ہے. پالیسیاں تو میچور ہوتے بھی 3-4 سال لگتے ہیں نا. 5 سال میں میں نے 3 الیکشن لڑی ہیں. 5 سال میں 3 الیکشن, یہ 85 کے بعد 2-3 سال کی اسمبلی ہوتی تھی. لیکن if one wants to deliver, شہناز صاحب میرے والد صاحب کے ساتھ 1988 میں ایک ساتھ صوبائی اسمبلی میں تھے. جی, اس لیے میں کہتا ہوں نا, میرا بھتیجا میرا بڑا لحاظ. ٹھیک ہے خالد کھوکھر صاحب, شہزادہ گشتاسب صاحب, جیسے آپ نے سن لیا کہ ملک عظمت کے والد صاحب کے ساتھ یہ پارلیمان میں تھے, سیزنڈ اینڈ سینئر موسٹ پولیٹیشینز میں سے ہیں, نواز شریف صاحب کو ہرا کے آئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام ہی مینیجیبل نہیں ہے. تو پھر خالد کھوکھر صاحب, اب آپ اور میں کہاں جائیں, کس دیوار پہ جا کے ٹکرے مارے؟ یہ کہہ رہے ہیں ملک عظمت صاحب کہہ رہے ہیں بیوروکریسی سنتی نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں مینیجیبل ہی نہیں ہے چیزیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک چنگیز خان کے ہسٹوریکل ورلڈ ہے. میں آپ کی بات کو آگے چلاتا ہوں جی. چنگیز خان نے اپنے وزراء سے کہا تھا کہ میں نے پوری لائف میں ایک دفعہ بھی ظلم نہیں کیا.